محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن شرائط صلح کی جو شرائط ہیں وہ بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دور حاضر کے ناصبین اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کھلے عام چیلنج کرتے ہیں کہ صلح حسن شرائط کے تحت ہوئی ہے، ثابت کر دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو لہذا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ بندہ ناچیز آپ کو بخاری سے، صحیح ستہ سے انشاءاللہ ایسی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرے گا جو اس بات پر دلالت کرتی ہوں گی، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہوں گی کہ صلح حسن جو ہے وہ شرائط کے تحت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کفار آپ سے صلح کے لیے راضی ہو جائیں، اپنے کندھے کو، اپنے پہلو کو صلح کے لیے جھکا دیں، تو فجنح لہا، آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کریں۔ اگر اس چیز کا خدشہ بھی ہے کہ صلح کے بعد یہ کافر خیانت کریں گے، صلح توڑ دیں گے، پھر بھی آپ اپنے اللہ پر توکل رکھیں، کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، سامعین، یہ حکم تو کافروں کے لیے ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی ہے، آج بھی کتب احادیث، کتب سیرت اور کتب تواریخ اس بات پر گواہ ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جو محمد رسول اللہ کی قریش مکہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی وہ شرائط کے تحت ہوئی تھی، اور یہ بات اندھوں کے لیے بھی، ان کے سامنے بھی اگر کی جائے تو وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب بھی صلح ہوتی ہے، دو لوگوں کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ پھر شرائط کے تحت ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے۔ اس آیہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ صلح کر لی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیونکہ کافروں کے ساتھ صلح کی ہے اور پھر کافروں کی بھی اب فضیلت بن گئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے تو کافروں کی بڑی فضیلت ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ نبی نے صلح کی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ کو اس طرح کا جملہ یا اس طرح کا موقف پیش کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کا عظیم پہلو ہے کہ آپ نے کافروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے صلح کی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ اطہر پر جو قرآن مقدس نازل ہوا ہے، اس قرآن کی اصل تفسیر اور اصل تصویر اہل بیت علیہم السلام ہے، ائمہ اطہار ہیں۔ جب سیرت اہل بیت کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کو بعین قرآن کا نقشہ ان کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے، اور کیوں نہ آئے، کیونکہ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر جب میرے پاس وارد ہوں گے تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ یعنی دنیا کائنات میں جب بھی اختلاف ہوگا، جب بھی اختلاف کا بازار گرم ہوگا، قرآن کے ساتھ جن کا موقف میچ کر رہا ہوگا وہ اہل بیت علیہم السلام ہوں گے۔ یہ میں نے صاف لفظوں میں اس حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا ہے۔ جب دنیا اختلاف کر رہی ہوں گی، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کے موافق کون ہیں تو وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ امام علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، اور جتنے بھی ائمہ اطہار کا سلسلہ ہے، یہ تمام ہر دور میں ان کا موقف، ان کی سیرت قرآن کے مطابق ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ، آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو سائل نے ہاں کہتے ہوئے، مثبت جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو سارا قرآن ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور اخلاق ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میرے بعد
اگر تم نے میرا نقشہ دیکھنا ہے، میری سیرت کو سمجھنا ہے، تو میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جڑ جائیے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے صفین کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا جو حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، اس میں کیا دھاندلی ہوئی تھی، تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے بعد جب حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام خلافت کی مسند پر فائز ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی اسی طریقے سے تازہ دم ایک لشکر تیار کیا ہے اہل شام کے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب بخاری شریف کی روایت ہے جو کہ 2704 نمبر روایت ہے، تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کافی حد تک میں تفصیل سے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا خواہش مند ہوں، اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ حاصل ہونے والا ہے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے شام کے باغیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اترے۔ جب اس لشکر کو سامنے والوں نے دیکھا تو انہوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ یہ جو لشکر تازہ دم آ رہا ہے، یہ اپنے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹے بغیر واپس نہیں جائے گا، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو حل یہی پیش کیا گیا اور یہی تجویز کیا گیا کہ حسن المجتبیٰ علیہ السلام سے صلح کر لی جائے۔ دو بندے جو کہ بنی عبد الشمس یعنی جو قریش کے دو بندوں کا انتخاب کیا گیا، انہیں حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ سے عرض کیجئے، گزارش کیجئے کہ صلح کر لیں۔ یہ بات ناصبین کھول کر واضح کر کے بیان نہیں کرتے کہ صلح کن کی طرف سے طلب کی گئی، صلح کے خواہش مند کون تھے۔ یہاں پر ایک اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام تو صلح پسند آدمی تھے، اور حضرت امام علی علیہ السلام نعوذ باللہ لڑاکی طبیعت کے مالک تھے۔ دیکھیں، جس کے باپ نے لڑائی کی ہے اس کا بیٹا صلح کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا پراپیگنڈا ہے، حقیقت پہ پردہ ڈالنا ہے۔ جس طرح امام علی علیہ السلام صفین میں لڑنے کے لیے آئے تلوار لے کر کے، اسی طرح امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام لشکر لے کر کے میدان میں اترے، اور سامنے سے جو لشکر ہے شامیوں کا، انہوں نے صلح کی خواہش کی ہے۔ اور پھر میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اگر کافر بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو مومنین پر یہ لازم ہے اور یہ فرض ہے کہ وہ صلح کریں۔ اسی قرآن مقدس کی آیہ مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مقدس کے وارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے، جن کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ کھلے دل کا مالک ہے، یہ فراخ دل کا مالک ہے، یہ جنت کا سردار ہے، یہ شاہ فردوس ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے، اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اپنے عظیم کردار کی وجہ سے، صلح کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے لشکروں میں صلح کرائے گا اور بہت بڑے نقصان سے امت مسلمہ بچے گی۔ اس کی پیشین گوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دی تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی، اور صلح آپ نے کیا فرمایا؟ اب میں آپ کے سامنے جو بخاری شریف کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اس روایت کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اس کے رموز و اوقاف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ دو بندے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سامنے والے لشکر کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم صلح کر لیتے ہیں، لیکن ہماری فلاں شرائط ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قال فمن لی ھذا، پس جو یہ چیزیں مجھے جن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ دیکھیں، کتب تواریخ میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ یہ شرائط کیا لکھی گئی ہیں، لیکن بخاری شریف میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ عقل مند کے لیے، ذی شعور کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال فمن لی ھذا، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے تحفظات ہیں ہمیں کہ اگر ہم صلح کر لیتے ہیں تو یہ شامی لشکر جو بغاوت پر اتر آیا ہے، یہ اس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، اس طرح حق کھا سکتا ہے، اس طرح خیانت ہو سکتی ہے، تو ہمیں بتائیے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قال فمن لی ھذا، اس چیز کا میرے لیے
کون ذمہ لے سکتا ہے؟ قالا، تو دونوں نے کہا نحن لک بہ، ہم اس پر آپ کے ساتھ پیکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی شرائط کو پورا کیا جائے گا۔ فما سألہما شیئا، پس جو بھی آپ نے ان دونوں سے سوال کیا، الا قال نحن لک بہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم یہ چیز آپ کو، ہم یہ مطالبہ آپ کو منوا کر کے دیں گے۔ اور جب صلح ہو جاتی ہے تو وہاں پر فصالحہ، تو حضرت امام حسن المجتبیٰ نے صلح کر لی۔ وہیں پر حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، ان کی زبان سے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، آپ ممبر پر موجود تھے، والحسن ابن علی الی جنبہ، ممبر پر حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام آپ کے پہلو میں موجود تھے، وہو یقبل علی الناس، اور آپ ایک دفعہ علی الناس مرتن وعلیہ اخری، ایک دفعہ آپ مجمع کی طرف دیکھتے اور دوسری دفعہ پہلو میں حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان کی طرف دیکھتے، اور پھر آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور قریب ہے وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دو عظیم بڑے بڑے گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث سنا کر کے حضرت ابو بکرہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پہلے ہی سن رکھا تھا کہ آپ نے صلح کروا کے امت کو بہت بڑے نقصان سے بچانا ہے۔ یہ امت کو بہت بڑے نقصان سے بچانے میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے، جو کلی فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو کردار ہے، وہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا ہے۔ لیکن کیا کریں، ایسی گردش اس دور نے لی ہے کہ اب وہ جو فضیلت شاہ فردوس کی ہے، وہ جو فضیلت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی ہے، اس میں ان کا کردار ایک طرف رکھ کے فضیلت ان کی ثابت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ میدان میں نقصان کرنے کے لیے اترے ہیں، اس میں بھی فلاں کی فضیلت ہے، فلاں کی، حالانکہ حدیث کو اگر پڑھا جائے تو اس میں فضائل اور جو یہ کردار، یہ فضیلت جو ہے، یہ عظمت جو ہے، یہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ایک مستدرک علی الصحیحین کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صلح کس لیے کی گئی ہے اور کس نے کی ہے اور اس میں فضیلت کس کی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہے ہیں 4795، یعنی 4795 نمبر روایت ہے۔ اس میں ایک بندہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ میدان میں اترے تھے، آپ کس لیے یہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا آپ خلافت کے خواہش مند تھے؟ کس لیے آپ میدان میں اترے تھے؟ تو حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الناس یقولون انک ترید الخلافہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خلافت کا ارادہ رکھتے تھے۔ فقال قد کان جماجم العرب، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے جتنے بھی سردار تھے وہ میرے ہاتھ میں تھے، یحاربون من حاربت ویسالمون من سالمت، وہ میرے فرما بردار تھے، جن کے ساتھ میں جنگ کرتا وہ جنگ کے لیے تیار تھے، اور جن کے ساتھ میں صلح کرتا وہ صلح کے لیے تیار تھے۔ یعنی اتنا وفادار لشکر میرے پاس تھا، وفادار سرداران تھے، وفادار لوگ میرے ساتھ تھے جو میری خاطر محبت کرتے تھے، میری خاطر لڑائی کرتے تھے۔ لیکن ترکتھا، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا، یعنی میں نے ان کو اپنی قوت بنا کے مسلمانوں کے قتل کے لیے استعمال نہیں کیا، ترکتھا، میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن کس لیے چھوڑ دیا؟ ابتغاء وجہ اللہ تعالی، میں نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے جو اپنی خلافت، جو اپنا حق، جو اپنا جناب ان کا حصہ تھا خلافت میں، حکومت میں، اس کو چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ لوجہ اللہ، ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وحقن دماء امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد رسول اللہ کی امت کا خون نہ بہہ جائے اس لیے چھوڑ دیا۔ ثم ابتضح بالتعائس اہل الحجاز، اور پھر ان میرے چھوڑے ہوئے لوگوں کو پھر بھی ان کے ساتھ ظلم و ستم والا، ناگہائی والے واقعات ہوئے، اہل حجاز نے پھر بھی انہیں چھوڑا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، اس کی روایت بالکل
سند بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں نے خلافت کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کے خواہش مند تھے جو علی لڑنے کے لیے، حسن لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، فرمایا میں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک روایت اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا سکین بھی آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ روایت ہے ابو داود کی، 4246 نمبر روایت ہے، حضرت حذیفہ بنت یمان، حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں دریافت کیا، تو میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کا دور پاک خیر سے بھرا ہوا ہے، حل بعد هذه الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے فرمایا فتنۃ و شر، فتنے بھی ہوں گے اور شر بھی ہے۔ حل بعد ذالک، حل بعد هذا الشر خیر، کہ اللہ کے پیغمبر کیا اس شر کے بعد خیر ہے؟ فقال، آپ نے کہا یا حذیفہ، تو اے حذیفہ قرآن سیکھ، اللہ کی کتاب کو سیکھ اور اس پر عمل کر۔ یعنی حضور اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ شر اور فتنوں اور خیر کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے اس سے صرف تو تعلیمات خداوندی کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ تیرے بات علم ہوگا تیرے پاس اور تو اس پر عمل کرے گا، اتباع کرے گا، تو اس خیر اور شر کے دور میں تو پہچانے گا اور پھر اس سے بچنے کی تیرے اندر طاقت اور بساط ہوگی۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے پیغمبر کیا ہوگا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حذیفہ اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا، اور اس شر کے بعد پھر ایک صلح ہوگی، اور صلح کون سی ہوگی؟ صلح ہوگی علی الخیانہ، خیانت پر صلح ہوگی۔ یہ بھائیو حدیث ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اہل حدیث ہیں، جو حدیث سے محبت کرنے والے ہیں، جو محب رسول ہیں، جو حدیث مصطفیٰ کی اہمیت جانتے ہیں۔ اور یہ روایت ناصر الدین البانی نے، اہل حدیث جو عالم ہیں ناصر الدین البانی، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور اس کے بعد شعیب ارناؤت نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایک صلح ہوگی جو خیانت والی صلح ہوگی۔ اور پھر حضرت امام حسن المجتبیٰ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے اللہ کے پیغمبر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ تجھے پتہ نہیں ہے، لوگ صلح کر رہے ہوں گے لیکن ان کے دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ پتہ ہے کتنے لوگ جنہوں نے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی اس صلح پر اعتراض کیا کہ یہ صلح کیوں ہو گئی، ہم تو لڑنا چاہتے تھے، ہم تو جنگ چاہتے تھے، ہم تو انتقام چاہتے تھے، اور آپ نے یہ صلح کر دی، آپ نے سیرت محمدی پر عمل کر دیا۔ اور یہاں تک نہیں، ایسے بدبخت گزرے جنہوں نے یہ کہا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے۔ کسے کہا؟ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کو کہا۔ یعنی لوگوں کے دل صلح کی طرف نہیں تھے، لیکن اس فتنوں کے گڑھے میں بیٹھ کر کے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے سیرت محمدی پر عمل کرتے ہوئے امت کے بہت بڑے نقصان کو جناب بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو عیاں کرتے ہوئے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ ہم صرف شکل و صورت اپنے نانا کے ساتھ نہیں ہے، ہماری مشابہت نہیں ہے، صرف ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تعلیم، ہماری تربیت بھی ٹھیک ہمارے نانا نے جو کی ہے، ہم اسی ڈگر پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہی اسی روایت کو مسند احمد ابن حنبل میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ صلح حسن کے حوالے سے چند باتیں رکھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اگر آپ مکمل ویڈیو کو سماعت کریں گے، دیکھیں گے۔ ایک نئی ویڈیو آنے تک آپ اللہ سے خیر کی طالب رہیں اور میرے اور آپ کے لیے دعا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔